ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میرے عزیزو، اے نوجوانوں، نام لینے سے پہلے ان کے کردار کو بھی پڑھ لیا کرو، ان کے کردار کو پڑھ لیا کرو۔ بیت المقدس اس وقت بھی جب صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ، بیت المقدس پر یہود اور نصارہ عیسائیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کو پامال کر کے رکھے ہوئے تھے، پامال کیے ہوئے تھے۔ ہر جگہ ایک شور تھا کہ بیت المقدس قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک وہ نوجوان جو سپاہی، ایک کاریگر کو دیکھا، ایک بڑھئی جو لکڑی کا ممبر بنا رہا تھا، بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس ممبر کو لے لیا اور کہا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں لگاؤں گا، جبکہ بیت المقدس اس وقت آزاد ہونے جیسی سچویشن تھی بھی نہیں، سب کٹے ہوئے بٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب عزم مصمم ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے، عمل پیہم ہوتا ہے، تب پھر اللہ رب العزت ہزاروں راستے بھی کھولتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایسی محنت کی تھی، کئی سالوں کی ان کی محنت شاقہ کے بعد بیت المقدس کے دروازے ان کے لیے کشادہ ہوئے۔ اسی ممبر کو لا کر کے انہوں نے بیت المقدس میں رکھا اور اس پر خطبہ بھی دیا۔ عزیزان گرام وقار، ہم وہ کردار کو پڑھے ہیں، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے سب لٹتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ہم میں سے لوگ اپنے گھروں کو بچاتے ہوئے آج گھروں میں قید ہیں، بند ہیں، باقی دین و اسلام اور اپنی قوم کے لیے آواز اٹھانے کی کسی کو فکر نہیں، کوئی نہیں چاہتا۔ ہاں، آج بھی بنا مسلمان ہر پارٹی میں لیڈر ہیں، لیکن میں ان کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ اولو الامر ہیں، اس لیے کہ ان سے بہتر تو وہ لیڈر ہیں جو اپنی برادری میں آ کر کے وقت گزارتے ہیں، ان کے معاملات کو حل تو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ آج تک یہی ہوتا رہا کہ ہمارے ووٹوں سے بھی اوپر آنے والے لوگ، قیادت میں جن کو ہم نے پہنچایا، وہ دوسروں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ قریب مت آنا، تمہارے آنے سے ہمارا سٹیٹس بگڑ سکتا ہے، ہماری امیج خراب ہو سکتی ہے، اور یہاں ہم چپ ہیں، خاموش ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں اب آخر میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوچھنا سیکھو، بات کرنا سیکھو۔ میں اتنا تو کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج اگر میں تنہا بولتا ہوں تو کل مولا 100 کو بولنے والا تیار کر دے گا۔ پوچھنا سیکھو، پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ اس نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی ہی مدد کروں گا۔ ڈرنے کی بات نہیں، مولا ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم جائیں گے، آج ہم مارے جائیں گے، لیکن ہمارے سے بہتر لوگوں کو اللہ اس میدان کا غازی بنا کر پیدا کرے گا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف ہے، پوچھنے کا حق کسی کو نہیں ہے اسلام میں، پوچھنے کا حق نہیں تھا۔ نہ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، جس کے رعب و جلال کا یہ عالم ہے، اس خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ لوگ ڈر کر کانپتے تھے، وہ کوڑا اپنے کندھے پر لے کر کے ہی گھومتے تھے، کہیں کوئی حرام کاری کرتا ہوا دکھائی دے دیا تو پھر اس کی شامت آنی تھی۔ ایسے رعب و دبدبے والے خلیفۃ المسلمین اگر مسجد نبوی میں خطبے کے لیے کھڑے ہیں اور پوچھیں صحابہ سے کہ ہے کسی کو کوئی سوال، تو صحابہ یوں نہیں کہ خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ وقت کا عظیم خلیفہ ہے جس سے قیصر اور کسریٰ کانپتے ہیں، نہ پوچھو، کچھ بھی نہ پوچھو۔ نہ، صحابہ نے ہمیں مزاج دیا۔ اسی مجمع میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ سے میرا یہ تیکھا سوال ہے۔ تیکھا سوال کیا ہے کہ مال غنیمت میں جو کپڑے تقسیم ہوئے سارے صحابہ کو، آپ بھی اس جہاد میں تھے، سب کو برابر برابر کپڑا آیا اور کسی کا بھی جبہ پورا نہیں بن رہا ہے، آپ کا جبہ پورا کیسے بن گیا؟ کیا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ کپڑا لے لیا؟ یہ پوچھنے کا حق بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ وقت کے خلیفہ اسلام کو صحابی رسول مجمع میں سے پوچھ رہے ہیں
اور حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر کر دو, نکال دو. یہ سوال کیسا کرتا ہے؟ آج پرائم منسٹر سے کوئی میڈیا والا پوچھ نہیں سکتا. ہاں پوچھے گا تو یہ پوچھے گا آپ آم کیسے کھاتے ہیں, باقی یہ نہیں پوچھے گا کہاں گئے پیسے, کہاں گیا کالا دھن, یہ نہ پوچھے. سارا اسکرپٹڈ ہے. یہ ڈیموکریسی ہے جس میں ڈکٹیٹرشپ لائی گئی ہے. یہاں سوال کرنے کا حق نہیں. آپ ان سے نہ پوچھو, ان کے دشمنوں کو جتنا کھود کر کے پوچھو اتنا اچھا سمجھا جائے گا آپ کو. ان کو نہ پوچھو. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے نکالا نہیں, جواب دیا. فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بھی جہاد میں شریک تھے, ان کو بھی کپڑا ملا, مجھے بھی ملا. انہوں نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا, میں نے دونوں ملا کر کے سلا لیا, میرا جبہ پورا ہو گیا. جواب دے دیا. مطمئن ہو گئے صحابی رسول, بیٹھ گئے. عزیزان گرامی, یہ اصلی جمہوریت تھی جہاں کہا جاتا ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل, جس کے اصول ہیں ڈیموکریسی کے. لیکن میں نے اب دیکھا ہے یہ فار دا پیپل نہیں ہے, یہ فار دا پیپل ہے. لوگوں سے بہت دور اس کا نام بنا دیا گیا ہے. عزیزان گرامی, بائی دا پیپل نہیں ہے, یہ بی وائی نہیں ہے, بی یو وائی ہے. لوگوں کو خرید لو, بائی دا پیپل فار دا پیپل. آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں, یہاں ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے. ہم اس مقدس جماعت سے وابستہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم کو میں نے سب سے بہترین امت بنایا ہے. سب سے بہترین امت کس لیے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ہمیشہ حق کی بات کرتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو, اس لیے تم خیر امت ہو. آج ہم حق کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز, چاہے اس پر کسی کی ناراضگی ہو. ہم نے سنا ہے الحق مرن, حق بات کڑوی ہوتی ہے, لیکن میں بارہا کہتا ہوں بخار کی گولی بھی کڑوی ہوتی ہے. نگل لو تو اچھا ہے, تمہارا بھلا ہے, بیماری نکل جائے گی. آج میں ان تمام علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام میں منبر رسول عطا کیا ہے, تمہارے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے علماء کی جماعت سے کہ جب تم جاؤ گے تو حق بیان کرو گے لوگوں کو اور کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں. علماء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے. کب؟ ہماری روحوں سے وعدہ لیا ہے. جو عالم آج ہیں ان سے اللہ نے وعدہ لیا, اور اس وعدے پر جو عمل کرے گا آج وہ حق ضرور بولے گا, چاہے ظالم کی حکومت ہو. میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا, اللہ اکبر. تین بادشاہ آئے, تینوں نے آپ کو کوڑے مارے, تینوں نے کوڑے مارے وقت کے امام کو. صرف بات کیا تھی, ان کے مزاج کی بات نہیں کرتے تھے. بادشاہ کہتا تھا کہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے, یہ فنا ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. کوڑے مارو. وقت کا خلیفہ کوڑے مارنے کا حکم دیتا, 100 کوڑے مارے گئے, پیٹ جھک گئی تھی آپ کی کوڑے کھا کر کے. وہ بادشاہ گیا, دوسرا آیا, اس کی عدالت میں بھی فیصلہ آیا, کہا کہو قرآن فانی ہے, مخلوق ہے. کہتے نہیں, قرآن باقی ہے, اللہ کی صفت ہے. کوڑے مارے گئے. اس زمانے کی ایک بات میں نے دیکھا, ایک چور اس زمانے کا امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو اس نے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی اور کہا مجھے جانتے ہو احمد بن حنبل, میں فلاں چور ہوں. کہا تیرا تو سنا ہے. کہا میں چوری میں بہت بار پکڑا گیا ہوں اور اب تک مجھے 1500 یا 15,000 کوڑے لگ چکے ہیں, لیکن میں نے چوری ابھی بھی نہیں چھوڑی ہے. وہ کیا کہتا ہے, ابھی بھی میری چوری چھوٹی نہیں. 1500 یا 15,000 دونوں باتیں آئی. مجھے اتنے کوڑے لگ چکے, میں چوری نہیں چھوڑا. اے احمد بن حنبل, خدا کا واسطہ دیتا ہوں, جب ایک غلط چیز میں کوڑے کھا کے نہیں چھوڑا تو حق بات کبھی کوڑوں کے ڈر سے نہ چھوڑنا, کوڑوں کے ڈر سے حق بات نہ چھوڑنا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری زندگی وصول ہو گئی. ایک چور نے بتایا وہ باطل چیز نہیں چھوڑ رہا کوڑوں کے ڈر سے, تو ہم حق بات کو کوڑوں کے خوف سے کیوں چھوڑے ہیں.
عزیزان گرامی وقار، میں علماء کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا، ہماری تاریخ بھری ہے، ہمارے کئی امام ایسے ہیں جن کے جنازے جیل سے نکلے ہیں، ہمارے کئی علماء ایسے ہیں جو اسی ہندوستان کی جنگ آزادی میں کالا پانی، انڈمان نکوبار کی سزائیں پاتے ہوئے وہی شہید ہو گئے۔ آج ان کی مزاریں بھی جزیرہ انڈمان میں موجود ہیں، وہی پر ہیں۔ تو صرف کھا پی کر کے گدوں پر آرام کرنے کا نام نیابت رسول نہیں۔ ہاں، ہمارے ساتھ تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک ہی بات پر ڈٹے رہو، اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ ہمیں حق کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھا ہے۔ میں امت کو آج یہی پیغام دینا چاہوں گا، کوئی بھی سچویشن آئے، ایک چیز اپنے ساتھ ہمیشہ قائم رکھو، ہم حق بولیں گے اور حق پر ہی ہماری وفات ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اب ہماری بولی کوئی نہ لگا سکے، اب ہمیں کوئی راتوں رات اوٹوں کے چکر میں 500,000 میں خرید نہ سکے، کوئی ہمیں گھر روٹی کپڑے کے نام پر اپنی پارٹی میں بلا نہ سکے۔ جب بھی خریداری کی بات آئے صرف اتنی بات کہو، میں بکا ہوں بازار مصطفیٰ میں، حق بولوں گا اور حق کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حق بولنے والے کی وفات ہوگی تو اس کے لیے اعزاز کیا ہے؟ فرمایا گیا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھے، آخرت میں ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔